السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور تمام جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، ویورز ہیں، آپ سب سے اس مسئلے کو، ویسے تو اس میں بہت کچھ ابھی بھی کہا جا سکتا ہے اور لایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ پھر لانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس پروگرام کو شارٹ رکھنے کے لیے وقت کے حساب سے بھی اور سیریز کے حساب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج اسے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، دنیا میں جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم کو ثواب اور گناہ کی طرف بچپن سے ہی سمجھایا اور بجھایا جاتا ہے کہ بھائی اس کوئی ایسے ہے، سمجھا بجھا کے ثواب کی طرف مائل کیا جاتا ہے اور گناہ سے دور رہنے کی طرف شوق دلایا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز جو آج توجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فلسفہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ثواب کا ایصال کرنا، ایصال ثواب جو کہلاتا ہے، جو خاص طور سے کبھی مجلس برپا ہوتی ہے، کبھی مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے کپڑے دیے جاتے ہیں اور کھانا دیا جاتا ہے اور تمام چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، تو اس میں ایصال ثواب جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، بعض اوقات بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد گویا دفتر بند ہو گیا تو اب کوئی چیز جا نہیں سکتی، جبکہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے، اس میں خود ایکسیپشن کریٹ کرتے ہیں کہ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو ثواب جاریہ ہے، یعنی جیسے ایک اچھی اولاد چھوڑ گیا ہے جو دیندار ہے تو اس کی دینداری کا ثواب ہوتا ہے، کوئی چیریٹی ایسی کر گیا ہے، کنواں بنوا گیا ہے، اسکول بنوا گیا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، لیکن کسی اور آدمی نے ثواب کو ارن کیا، کمایا، تو وہ اس ثواب کو نہیں بھیج سکتا۔ یہ ان کی تھیوری ہوتی ہے، لیکن اس میں میجورٹی جو کم سے کم مسلمانوں کی ہے وہ یہی مان کے چلتی ہے، اور بلکہ مسلمانوں کی کیا، غیر مسلموں کی بھی جو ہے وہ جو بھی اپروچ ہو، تو جو غیر مسلموں کی ہے اس میں بھی یہی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ غیر مسلموں کی کمیونٹی میں بھی مان لیجئے کہ براہمن کھلائے جاتے ہیں، براہمنوں کو چونکہ وہ ان کا تعلیم سے تعلق تھا اور پوجا پاٹ سے، تو ہندوؤں میں براہمنوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا یا غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور کپڑے دیے جاتے ہیں، تو یہ سب ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردے تک ثواب جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے ثواب آئے تبھی وہ ثواب جا سکتا ہے، تو ہم بہت سے کام آپ کی خدمت ایصال ثواب کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے بجلی ہے، کرنٹ ہے، اس کا پہلے کہیں بجلی بنتی ہے، جو انرجی اسٹور ہوتی ہے، پھر انرجی کو تاروں کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے، اور تاروں کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے تو جہاں پر جاتی ہے تو جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ ورک کرنے لگتا ہے، اور اس انسٹرومنٹ کا ورک کرنا یعنی یہ بجلی ایصال کی جا رہی ہے، اپنے مرکز سے بھیجی جا رہی ہے، اور یہ اثرات بتائیں گے کہ جہاں بھیجی گئی تھی وہاں پہنچی یا نہیں پہنچی، اثرات سے طے ہوتا ہے۔ ایسے ہی سگنلز ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سگنلز بھیجے جاتے ہیں آج کل اس دنیا میں جو ڈیجیٹل دنیا ہے، تو سگنلز جو ہیں وہ ایصال کیے جاتے ہیں۔ ویسے ہی ثواب جو ہے وہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ پلاؤ پکاتے ہو تو کیا وہ کباب پکاتے ہو زردہ، تو کیا مردہ زردہ کھاتا ہے، کیا مردہ پلاؤ کھاتا ہے، کیا مردہ یہ کھاتا ہے، یعنی اس کو بھیانک بنایا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کی جاتی ہے تو چیز ٹرانسفر کی جاتی ہے، اس کی مادیت نہیں، مادیت کے ساتھ اگر روحانیت لگی ہے تو جو شے فائدہ پہنچانے والی ہوگی، جو روحانیت ہوگی، وہ چلی جائے گی۔ اور دنیا میں مادیت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، بینکس یہ کام کرتے ہیں کہ ہم جب یہاں پر کوئی ٹرانسفر، آج کل کے زمانے میں تو نیٹ بینکنگ اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں خالی وہ میں نے تو دیکھا، مجھے کبھی کبھی تو حیرت بھی ہوتی ہے کہ لوگ چائے پینے کے بعد پیمنٹ جو کرتے ہیں وہ نیٹ بینکنگ سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دکان پر سبزی لینے کے بعد معلوم ہوا پیمنٹ جو ہو رہا ہوتا ہے گوگل پے سے پیمنٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آخر جو کیا جاتا ہے اس میں تو خالی گنتی ونتی لکھی جاتی ہے یا جس کا نام ڈالا جاتا ہے، پیسہ کیسے چلا جاتا ہے
لیکن جاتا ہے۔ ایسے ہی پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ امریکہ سے مثلا ڈالر بھیجنے والے یا درہم بھیجنے والے مڈل ایسٹ سے درہم بھیجا کرتے تھے ہندوستان میں، جب آتے تھے تو روپے مل جاتے تھے۔ تو پلاؤ نہیں جاتا ہے، زردہ نہیں جاتا، کباب نہیں جاتا۔ جس غریب نے، محتاج نے کھایا، اس کا پیٹ بھر گیا، وہ کھانا کھا کے خوش ہوا، اللہ نے اس کا اجر دیا آپ کو کہ آپ نے ایسا کیا تھا۔ جو اجر آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، آپ کو یہ اختیار بھی دیا کہ آپ اس کو ایصال کر سکتے ہیں۔ ایک کو نہیں، آپ 10 آدمیوں کو بھیج سکتے ہیں، 100 آدمیوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اور اس میں پروردگار کی اب اس کا پھر فضل شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 100 آدمیوں کو ایصال کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں، وہ جیسے ایک مجلس میں نے سنا کہ مجمع بہت ہو گیا تھا، وہ اس میں لڈو بٹنے تھے، مجلس میں یا میلاد میں لڈو بٹنا تھا، تو مجمع زیادہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے، تو لڈو کا چورا بنا دیا اور وہ تھوڑا تھوڑا وہ بٹنے لگا، نکتیوں کی شکل میں وہ بٹ گیا۔ تو جو یہ ایصال ثواب کا کانسیپٹ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے جو بھیجا تھا اس میں اور خاص طور سے جب کل مومنین و مومنات کو ایصال کر دیا جائے تو شاید ایک ذرہ بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اتنا ہی اجر دے دیتا ہے۔ بلکہ ہمارا کانسیپٹ، ہماری ملت اور ہماری ملت جعفریہ کا جو کانسیپٹ ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ آپ سے عرض کروں کہ جب آپ ایک آدمی کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کے ثواب کو پھر ضائع نہیں کرتا۔ پہلے آپ نے ثواب ارن کیا، جس چیز سے بھی ارن کیا، ایک غریب بھوکے پیٹ آدمی کو کھانا کھلایا ہے، اور جو ثواب آپ نے ارن کیا وہ ثواب آپ کو ملا، اور آپ کو ملا تو 10 گنا اور 70 گنا آپ کی نیت کے حساب سے ملا۔ جب آپ نے ایصال کیا، اس کو بھیجا، تو وہ پھر 10 ٹائمز ہو کے پلٹتا ہے، یعنی جتنا آپ نے اس کو بھیجا تھا، اور اگر مان لیجئے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا تو 10 گنا آپ کو پلٹا ہے، دو کو بھیجا ہے تو 20 گنا پلٹا ہے، اور 3 کو بھیجا ہے تو پھر 30 گنا آپ کو پلٹے گا، ہر کی طرف سے 10 ٹائمز آپ کو آتا چلا جائے گا۔ اور مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے سے ہماری بات ہوئی تھی، تو وہ پڑھ رہے تھے، مجھے ان کی فیس سے یاد ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہی کام کرتے رہیں کہ ایک مرتبہ جو کچھ ثواب آپ نے حاصل کیا، مان لیے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے حاصل کیا ہے، اور اس کو بھیجا، تو جو ہے بھیجا تو آپ کو 10 گنا لوٹا، آپ پھر بھیج دیجئے، اب اس کا 10 گنا پلٹ جائے گا، پھر بھیجئے۔ آپ زندگی بھر آپ تھک سکتے ہیں، اللہ نہیں تھک سکتا، پروردگار عالم تھکنے والا نہیں ہے ثواب دینے سے۔ تو اس لیے ثواب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ثواب کو ارن کیا جائے، اور ثواب ارن کرنے کے بعد ثواب کو بھیجا جائے، یہ غور کیجیے گا۔ اور خاص طور سے اگر یہ سائیکل رہے، جیسے ہم لوگ اپنے قبرستانوں میں جاتے ہیں، یا شب جمعہ مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام بلیورز کے لیے، اور یہ جو دعا کرتے ہیں، یہ سارے ثواب جو ہوتے ہیں جاتے ہیں۔ اگر یہ سائیکل بنی رہی تو آج ہم دوسروں کو اس طرح کے ثواب میں شریک کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، کل ہم مر جائیں گے تو اگر ہمیں لوگ یاد کریں گے اور ہمیں بھیجیں گے۔ آج اگر ہم سب جاتے ہیں قبرستانوں میں اور کہتے ہیں کہ السلام علی اہل القبور السرور، آپ پر سلام ہو، ان کو جو آپ کو قبروں میں اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے، تو کل جب ہم قبر میں ہوں گے تو ہم کو بھی لوگ سلام کریں گے، ہمیں بھی۔ تو ایک اچھی ٹریڈیشن جو پیدا ہوتی ہے، ایک نیک طریقہ جو پیدا ہوتا ہے، اس کا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ ٹریڈیشن آج کے حساب سے ٹریڈیشن یا رسم خالی نہ رہ جائے، جس کو ہم لوگ توجہ کریں ہر عمل میں کہ وہ ثواب ہوا یا نہیں ہوا، ثواب کا کام ہوا کہ نہیں، عمل ہو اور نیت ہو۔ کتنی ایسی ٹریڈیشنز ڈیولپ کر جاتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ غور کیجئے تو وہ امام معصوم یا اللہ کے رسول یا ان کی فکر کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب آپ سے عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، ہمارے سامنے مشہور ہے، شہرت رکھتی ہے، موجود ہے، کہ مردے کے یہاں کوئی مر جائے تو آپ اور ہم اگر وہاں تعزیت کے لیے جائیں، کانڈولنس کے لیے جائیں، تو وہاں پر پانی کا پینا بھی یا پانی مانگنا بھی مکروہ ہے، کہ اس سے کہیں ذرا سے ایک گلاس پانی لے آئیے، وہ تو خود پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ 3 دن تک
اس کے یہاں نہ پانی پئیں جا کے کہ مجبوری تو حرام نہیں ہے، لیکن نہ پانی پینا اور کھانا بھی مکروہ ہے، دونوں کام ہو گئے۔ کھانا اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، جو طریقہ بن گیا ہے کہ باقاعدہ دعوتیں ہوتی ہیں، سیوم میں دسترخوان لگائے جاتے ہیں، کھانا پکا ہے اور سب لوگ ہیں، یعنی کسی آدمی کے یہاں، غریب آدمی کے یہاں اگر ایک موت ہو جائے تو اس کی سزا ہو جاتی ہے کہ وہ تو ابا مرے، اس کا تو غم اپنی جگہ پر ہے۔ ابا کو دفن کرنے کے بعد اب سب آئے ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے ہمارے ایک برادر مومن نے بتایا کہ سگے بھائی کا انتقال ہوا تھا، جب دفن کرنے کے بعد آئے تو کہنے لگے کہ وہ جو بھاتی آتی ہے، دال چاول کہیں سے آیا ہوگا کہ تمام لوگ کھا لیں، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کہیں تھوڑا سا اچار ہے یا وہ کچھ گھی ہے، تو اس کے لیے مانگ رہے تھے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب یعنی آپ بتائیے کہ جو یہ ٹریڈیشن ہے، جو سب کو کھانا کھلایا جائے گا، یہ کھانا جو کھلائیں گے ہم لوگ، اس کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا؟ جبکہ امام کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے یہاں نہ کھاؤ، تو اس نے جو کھلایا ہے ایک تو مجبور تھا، تو پھر کیا اس کو ثواب ہو، اور ہم نے جو کھایا ہے تو ہمارے کھانے کا کیا ثواب ہو جائے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ بہت سی چیزوں میں ریفارم کی ضرورت ہے، ٹریڈیشنز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہی کرنا بھی ہے، اب آپ کہیں گے جو مہمان آ گئے ہیں اور جو باہر سے مہمان آ گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے، تو اعزا کر سکتے ہیں۔ اس ایک عزیز کے یہاں انتقال ہوا ہے، باقی اعزا جو اہل خاندان ہیں جن کو تعزیت پیش کرنی، وہ کھانا پر تیار کروائیں اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو کھلا دیں، کام ختم ہو گیا۔ جب ان کے یہاں اس طرح کا سانحہ ہوگا تو یہ آدمی کھلا دے گا، تو وہ بات بھی اپنی جگہ رہ جائے گی، اور یہ بھی مٹ جائے گا کہ صاحب وہ دال ایسی تھی اور چاول ایسا تھا اور گوشت ایسا تھا۔ 3 دن تک صاحب تعزیت جس کے یہاں انتقال ہوا ہو اس کے یہاں کھانا لے جانا، اسے کھانا کھلانا، یہ ریکمینڈڈ ہے۔ اس کے یہاں کھانا ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہم کرتے ہیں ان چیزوں کو ایک ریفارم کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ بہت سی جگہوں پر طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرے گا اور جو صدقہ کیا ہے اس کا ثواب بھیجے گا تو انشاءاللہ وہ ثواب پہنچے گا، اس میں کوئی نہیں بات۔ لیکن اگر دکھاوا کیا ہے تو کہ ثواب کیسے پہنچے گا؟ پہلے تو اسی کو ثواب نہیں ہوا تو کیسے پہنچے گا؟ تو اب کتنے لوگ تو صرف ٹریڈیشن ہوتی ہے، قرآن دیا جائے گا۔ اچھا، وہ بعض اوقات ہمارے بعض قصبوں میں یا بعض جگہوں پر، چھوٹی جگہوں پر تو لینے والا تو ایک ہی دو ہوتے ہیں۔ اب جب کوئی مرا تو اس کو ایک عدد لوٹا، ابھی تو لوٹا لے کے کیا کرے گا وہ؟ مطلب لوٹے کی آج ضرورت ہی باقی نہیں بچی ہے، آپ غور کیجئے تو۔ مگر ایک لوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک مطلب وہ کچھ رکھا ہوتا ہے، ایک جانماز جس کو آپ دے رہے ہیں وہ نماز پڑھنے والا ہے، جانماز کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا، یہ اور بڑے لیول پر اب ہونے لگا ہے، بات یاد آ گئی تو آپ سے کہتا چلوں، اور بڑے لیول پہ یوں ہونے لگا ہے کہ وہ بانٹی جا رہی ہیں، جانمازیں بانٹی جا رہی ہیں۔ تو یہ جن لوگوں کو دی جا رہی ہیں یہ پہلے سے نماز پڑھتے تھے یا نئے آج سے شروع کریں گے؟ اگر پہلے سے پڑھتے تھے تو آپ رکھیے جانمازیں، اور کہیے جن لوگوں کی جانمازیں پرانی ہو گئی ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں، یہ ہفت سورہ ہے، یہ وظائف الابرار ہے، اس پر ایک وہ لگا دیا جاتا ہے اوپر۔ دسیوں تو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ میں ایک جگہ میں نے کہا بھی تھا اپنے دوستوں میں، اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے مذاق میں کہا کہ یار جب ہم مرے تو ہماری جتنی کتابیں ہم نے پائی ہیں سب رکھ دینا، کہ ان میں جن جن مومنین کو جو جو چاہیے لیے جائیں، ہے نا؟ ہر آدمی وظائف الابرار چھاپ رہا ہے، وہ دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، ہر آدمی یہ والی دعا ہو، یہ رمضان والی ہو، زیارت وارثہ ہو، یہ سب موجود ہیں۔ تو اب جانمازیں تو پہلے سے موجود ہیں۔ تو جو شے کسی ضرورت مند کو دی جائے اس کا اجر ہوگا۔ یہاں ضرورت مند نہیں ہے، وہ خالی یہ دکھاوا ہے کہ بھئی ہم نے بھی کچھ کیا، کیا کریں؟ تو کرنے کے لیے بہت ہے آپ کے پاس۔ اگر یہ تو موقع نہیں ہے کہ اس میں میں کہہ دوں گا، آپ بتائیے گا، اپنا مال بتائیے گا کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں اور ثواب کما سکتے ہیں۔ مجھے نہ دیجیے گا، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو بس یہ آپ کی طرف توجہ دلانی۔ اب وہ کھانا لگایا جاتا ہے، پورا کھانا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے وطن میں کہا تھا
وہ ایک صاحب بیچارے غریب تھے، لیتے تھے، خیر کوئی بات نہیں، جاتا تھا۔ تو اب ان کے بعد تو میں نے کہا تم لوگ اتنا کھانا دیتے ہو، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سارے اہل وطن کھڑے ہوں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اب یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، سب کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھنے لگے، تو اب اسی حساب سے کپڑا ہوگا، وہ اسی حساب سے وہ اس میں جوتے بھی رکھے ہیں، چپل بھی رکھی ہے، اور تیل بھی ہے، اور مان لیجیے آئینہ بھی رکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک خاتون کا انتقال ہوا تھا تو اس میں کریم تک رکھی ہوئی تھی، میں ایک جگہ شریک ہو چکا ہوں۔ یعنی اب اس میں دیا جا رہا ہے، جو آپ جو چیز دے رہے ہیں تو دکھاوا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پھر اتنا کھانا، وہ بیچارہ نہ اس کے پاس فریج ہے، نہ اسٹور کر سکتا ہے، ویسٹ ہو جائے گا، گرمی کا زمانہ ہے، ضائع ہو جائے گا۔ ارے آپ کو دینا ہے تو اس کے بجائے کھانے میں تو اس کا ایک وقت کا ایک کھانا دے دیتے، ایک اعتبار سے بھجوا دیتے، اس کے علاوہ ایک بورا گیہوں بھجوا دیتے، ایک بوری چاول بھجوا دیتے، دال بھجوا دیتے، 6 مہینے اور 8 مہینے کا اس کا انتظام ہو سکتا تھا، جتنے میں ہم نے چہلم کا فاتحہ کیا ہے۔ لیکن ہمارا بھی مزاج یہ ہے کہ ہم چہلم کا فاتحہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اہل وطن دیکھیں، رشتہ دار آئیں تو دیکھ لیں کہ ہم اپنے ابا کو کتنا چاہتے تھے، وہ سب دیکھ لیں، کام ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پروردگار عالم، جب میری نیت دکھاوے کی ہے کہ دوسرے دیکھ لیں، تو پروردگار عالم مجھے کیوں اجر عطا فرمائے؟ اور جب مجھے کو نہیں ملا تو مرحوم کو، جن کے لیے میں نے فاتحہ کیا تھا، ان تک کیسے جائے گا؟ اس لیے ارباب کرم ہر عمل میں غور کیجئے کہ ٹریڈیشنز پر نہ جائیے۔ ایسا ہوتا تھا، اتنی میں نے دیکھا، ہر جگہ دیکھتا ہوں، مسجدوں کو مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، امام باڑوں پہ امام باڑے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے محتاجوں کی؟ اللہ کے بندوں کی اور بندیوں کی آپ کو مدد کرنی ہے، عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی، تمام چیزوں میں۔ تو جو بیسٹ وے ہو سکتا ہے آپ وہ کام کریے، اس سے آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شب ہجرت یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں، اب آج سو جاؤں گا تو نماز ختم ہو جائے گی، کیا کروں؟ یہ نہیں کہا، بس یہ پوچھا کہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے، یقیناً ان کی نمازوں کی بڑی عظمت ہے مولا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مدح میں آیت نازل کر دی اور 2 فرشتوں کو حفاظت کے اوپر مامور کر دیا، جاؤ کرو، دیکھو ایک بھائی اپنی بھائی کے اوپر کیسے جان نثار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے یہاں عمل کی کوئی خاص کلاس نہیں ہے جو قابل قبول ہو۔ اصل بات ہے ہر عمل میں نیت اور اس وقت اس کی ضرورت، کیا چیز ضروری ہے، کیا نیت ہے، اس موقع پر کیا ہونا چاہیے، اس پر توجہ رکھیں۔ اور خاص طور سے اپنے امور میں، اپنے ایصال ثواب میں، یقیناً ایصال ثواب ہوتا ہے، مگر جب ثواب ہوتا ہے تبھی ایصال ہوتا ہے۔ ثواب ٹرانسفر تبھی ہوگا جب ثواب ملا ہو۔ آپ کوشش کریں پہلے ثواب ارن کریں، اس کے بعد مرحومین و مرحومات کو بھیج دیں، اس میں جتنوں کو شامل کرتے چلے جائیں گے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے سے اس پروگرام کے میں رخصت ہوتا ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے، اگر میں نے کوئی غلطی اور کوتاہی کی ہوگی تو آپ معاف بھی فرمائیے گا اور مجھے اطلاع بھی دیجیے گا تاکہ میں آئندہ پروگرام میں اپنی اصلاح کروں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔